لائٹ فار بلائنڈ کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ فار بلائنڈ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کی فتاوی جات پر مشتمل کتاب تفہیم المسائل، جس میں آپ کے معاشی، معاشرتی، سماجی اور سیاسی مسائل کا حل دینی تعلیمات کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کے لیے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کریں۔ لائٹ فار بلائنڈ کی پوری ٹیم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کی انتہائی مشکور و ممنون ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس کتاب کو ریکارڈ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جزاکم اللہ خیر۔ باب نمبر 1، کتاب العقائد۔ سوال: کیا اللہ میاں اور اللہ سائیں کہنا جائز ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں ارشاد باری تعالی ہے: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب ہی نام اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تعبیر کرنے کے لیے اس میں ذات اللہ ہے۔ اس سے قریب تر صفاتی نام الرحمن ہے، باقی اس کے بہت سے صفاتی نام ہیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، مثلا الستار، الغفار، الرؤوف، الرحیم وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تعبیر کرنے کے لیے جو بھی اسماء، صفات اور کلمات استعمال کیے جائیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے شایان شان ہوں۔ میاں اور سائیں ایسے کلمات اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان نہیں ہیں، کیونکہ اگرچہ استعمال کرنے والا انہیں اچھے معنوں میں استعمال کر رہا ہو، لیکن ان میں کم تر معنی کا وہم پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کے ساتھ ان کلمات کا استعمال درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا باری تعالیٰ کے کلمات استعمال کرنے چاہیے۔ ذیل میں ہم کتب لغت کے حوالے سے لفظ میاں اور سائیں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قائد اللغات اور فیروز اللغات میں ہے کہ میاں اردو زبان میں شوہر، خواجہ سرا، ایک کلمہ جس سے برابر والے یا اپنے سے کم درجہ شخص کو خطاب کرتے ہیں، بیٹا وغیرہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور لفظ سائیں کے حوالے سے قائد اللغات کے اندر ہے کہ یہ لفظ خامند، فقیر، بیکاری وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان معانی سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض معانی ایسے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے لیے نقص اور اہانت کا پہلو رکھتے ہیں، لہٰذا ہماری رائے میں اللہ میاں اور اللہ سائیں ایسے کلمات بولنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے اور اپنے گھروں، دفاتر، مجالس اور بچوں کے ساتھ گفتگو میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے وقت اسی احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان جلالت تو بہت بلند تر ہے، وہ ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے، ہر اس عیب سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنے سے منع فرمایا جس کے معنی شان رسالت کے مطابق نہ ہو، خواہ استعمال کرنے والے کی نیت بھی درست ہو، لیکن اس سے کوئی بد نیت، بد مذہب اور بد تینت شخص دور کا ایسا معنی مراد لے سکتا ہے جس سے اہانت اور بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ذرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورۃ البقرہ کی یہ 104 نمبر آیت ہے۔ اس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اگر دوران کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہو تو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خوب توجہ سے سنو تاکہ انہیں دوبارہ بتانے میں زحمت نہ دینی پڑے۔ اللہ عالم بالصواب۔ سوال: قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عذاب قبر ثابت کیجیے۔ جواب:
عذاب قبر قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ المؤمن، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ترجمہ: انہیں یعنی قوم فرعون کو جہنم کی آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ فرعونیوں کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت میں قیامت سے پہلے فرعون اور قوم فرعون کو صبح و شام نار جہنم پر پیش کیے جانے کا ذکر ہے۔ یہی عذاب قبر ہے۔ قبر سے مراد زمین کا وہ گڑھا ہی نہیں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ عالم برزخ ہے، یعنی انسان کی موت اور قیامت کا درمیانی عرصہ۔ اس میں اس کے وجود کے ذرات خاک یا راکھ کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان کے ساتھ قدرت کی طرف سے روح کا کوئی نہ کوئی تعلق قائم ہوتا ہے، جس کی کیفیت کا ہم اس دنیا میں ادراک نہیں کر سکتے، اور اسے عذاب یا ثواب پہنچتا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 5 کے اندر ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ ترجمہ: وہ یعنی قوم نوح اپنے گناہوں کے سبب طوفان نوح میں غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈالے گئے۔ یہاں اس آیہ مقدسہ کے اندر غرق ہونے کے بعد جس عذاب کا ذکر ہے وہ عذاب قبر ہی ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت میں کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں جو حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہیں۔ سوال: بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ جسے کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیا اتنی بنیادی چیز قرآن میں نظر انداز کی جا سکتی ہے؟ جواب: قرآن کسی ایک آیت، کسی ایک صورت یا کسی ایک جز کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سارے قرآن پر لفظاً و معناً ایمان فرض عین ہے۔ کسی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا یکبارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت سے نازل کیا جاتا رہا۔ اس لیے قرآن مجید میں عقائد، مسائل، احکام اور قصص و واقعات متفرق طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں اور کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں۔ اس کے دونوں اجزاء قرآن مجید میں دو مقامات پر الگ الگ آئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ قرآن مجید کی 37ویں سورۃ الصافات کی آیت نمبر 35 میں مذکور ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی 48ویں سورۃ الفتح کی آخری آیت نمبر 29 کی ابتدا میں مذکور ہے۔ ان دونوں کو یکجا کرنے سے کلمہ طیبہ بنتا ہے۔ سوال: قیامت کس دن قائم ہوگی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کی کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: علم اٹھ جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا، بدکاری اور شراب نوشی کی وبا عام ہوگی، آبادی میں مردوں کی بنسبت عورتوں کا تناسب بڑھ جائے گا، امانت ضائع کر دی جائے گی، اور اس کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ مسلمانوں کی زمام اقتدار نااہلوں کے پاس چلی جائے گی، قومی دولت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر ہاتھ صاف کر دیا جائے گا، لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھیں گے، یعنی یا تو وہ دیں گے نہیں، اور اگر دیں گے تو بے دلی سے۔ علم دین دینی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ مرد اپنی بیوی کا اطاعت گزار ہوگا اور ماں کا نافرمان۔ لوگ ذہنی اور فکری طور پر باپ سے دور ہو جائیں گے اور دوستوں سے قریب تر۔ مساجد میں لڑائی جھگڑے اور شور و غوغا ہوگا۔ بدکار و سرکش لوگ سردار و رہنما بن جائیں گے۔ نہایت کمینہ شخص قوم کا رئیس ہوگا۔ بڑے لوگوں کی تعظیم ان کے کسی علمی، ادبی اور اخلاقی کمال یا تقوی کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے شر کے خوف سے ہوگی۔ آلات غنا و موسیقی اور گانے بجانے کا بڑا شورا ہوگا۔ لوگ اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں یعنی اسلاف کو لعن طعن کریں گے۔
باندھی اپنے آقا کو جنے گی وہ لوگ جو کبھی چرواہے تھے، جوتے اور لباس تک کے محتاج تھے، بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں اور بھی بہت سی علامات مذکور ہیں، لیکن ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہیں، بشرطے کہ ہم نے قبول حق کے لیے اپنے ذہن کے دریچے اور دل کی آنکھیں بند نہ کر دی ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ الحج آیت نمبر 46، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ترجمہ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل بصیرت سے معروم ہو جاتے ہیں جو سینوں میں دھڑکتے ہیں۔ اور رب کریم کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 124 سے 126 تک یہ آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ، اور جو میری نصیحت کو قبول کرنے سے رخ پھیر لے گا تو اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ حیرت کے مارے کہے گا اے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا بھلا بینا تھا۔ رب فرمائے گا اسی طرح دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا تھا، تم بھی آج اس طرح نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ سوال، یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ قیامت کا دن 10 محرم الحرام بروز جمعہ نماز عصر کے وقت ہوگا؟ جواب، صحیح مسلم میں جمعہ کے بارے میں حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعہ کے ہی دن قائم ہوگی۔ غنیت الطالبین میں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے، لکھا ہے کہ قیامت عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ سوال، دجال کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائیے۔ جواب، دجال کا لفظ دجلن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے چھپانا اور ڈھانپ لینا۔ کذاب کو بھی دجال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو باطل کے سبب سے چھپا دیتا ہے۔ دجلن کے معنی فریب اور ملمہ کاری کے ہیں۔ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دجال کی بابت جو ارشادات اور علامات ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ظہور دجال علامات قیامت میں سے ہے۔ نمبر 2، اس کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ نمبر 3، یہ شخص آور یعنی کانا ہوگا اور اس کی کانی آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔ نمبر 4، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا۔ نمبر 5، اس کے ساتھ آگ اور پانی کے دریا ہوں گے، وہ ایک آدمی کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ نمبر 6، وہ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا۔ دجال کا لقب مسیح ہوگا لیکن وہ مسیح ضلالت ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت ہیں۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ بعد روایات میں ہے کہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر الوہیت کا۔ نمبر 8، قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ دجال کا ذکر نہیں ہے، البتہ بعض اکابر علماء جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ بعض آیات مبارکہ میں اشارتاً دجال کا ذکر ہے۔ نمبر 9، دجال کے دعوی الوہیت کو باطل ثابت کرنے کے لیے بعض احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، اللہ تو کانا نہیں ہے، اور اگر وہ اپنی الوہیت کے دعویٰ میں سچا ہوتا تو اپنے جسمانی نقص اور عیب کو دور کرتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دجال کا ظہور اہل ایمان کی ابتلا، آزمائش اور امتحان کے لیے ہوگا۔ اسی باعث اس کے ہاتھ پر خرق عادت یعنی کرشماتی اور محیر العقول امور کا ظہور ہوگا۔ نمبر 10،
احادیث مبارکہ میں یہ نہیں ہے کہ دجال کا ذکر سورہ کاف میں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سورہ کاف کی ابتدائی 3 آیات یا ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات یا ہو سکے تو پوری سورہ کاف کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ تمہیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ سوال: کیا جنت میں دنیاوی کھانوں کی طرح بھی کھانے ہوں گے یا خالی پھل اور میوے ہوں گے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ ترجمہ: اور آپ بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں باغات کے کسی پھل کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ترجمہ: اور تمہارے لیے اس یعنی جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ اور رب کائنات نے سورۃ الزخرف کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 71، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ ترجمہ: اور وہاں ہر وہ چیز ہوگی جسے ان کے دل چاہیں اور آنکھیں لذت پائیں۔ اور سورۃ الرحمن آیت نمبر 68 کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ ترجمہ: اور ان میں پھل اور کھجوریں اور انار ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں پھلوں کا بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے کہ اہل جنت کو من پسند چیزیں ملیں گی، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے انہیں مل جائے گی۔ ظاہر ہے وہ کسی بھی چیز کی خواہش کر سکتے ہیں، اور ہر طیب و طاہر اور حلال چیز انہیں دستیاب ہوگی۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ پھل اور کھانے کس طرح کے ہوں گے، تو قرآن نے فرمایا کہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، تاکہ طبیعت ان کی طرف مائل ہو، انسیت ہو، لیکن جنتی پھلوں، میووں اور طعام کی جو لذت ہوگی دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت کو جو پھل بار بار دیے جائیں گے وہ صورتاً تو پہلے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، لیکن ہر بار ذائقہ نیا ہوگا، لذت نئی ہوگی۔ سوال: برزخ سے کیا مراد ہے؟ جواب: برزخ دو چیزوں کے درمیان حد فاصل کو کہتے ہیں۔ علم العقائد کی اصطلاح میں انسان کی موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، یعنی عالم آخرت کے آغاز تک کا جو درمیانی وقفہ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ خواہ وہ عرصہ انسان کا وجود خاکی کسی قبر میں گزرے، گل سڑ کر خاک بن چکا ہو یا جل کر راکھ ہو چکا ہو، کسی درندے کی خوراک اور اس کی جزو بدن بن کر تحلیل ہو چکا ہو، الغرض جس حالت اور جس کیفیت میں بھی اس پر یہ دور گزر رہا ہے یا قیامت تک گزرے گا، وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اس عرصے میں اس کے اجزائے بدن کے ساتھ اس کی روح کا کسی نہ کسی قسم کا تعلق قائم رہتا ہے، اور از روئے قرآن و حدیث وہ عذاب و ثواب اور رنج و راحت کی کیفیات سے گزرتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 2، اگر قیامت یوم عاشورہ بروز جمعہ واقع ہوگی تو یوم عاشورہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک آدھ دن کے فرق سے ہوتا ہے، پھر یوم جمعہ کا تعین کیسے ہوگا؟ جواب: اگر اللہ کے حکم اور تقدیر سے قیامت اس یوم عاشورہ کو واقع ہوگی جو جمعہ کے دن آئے گا، تو ممالک کی تقسیم تو ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری زمین ایک ہے، تو جہان بھی
یوم عاشورہ جمعہ کے روز آئے گا، وہاں سے قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ زمین، سیاروں، ثوابت اور مظاہر کائنات کی شکست و ریخت کا عمل شروع ہو جائے گا، اور پھر قبروں یا برزخ کی کیفیات و احوال سے مردوں کے زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کے مراحل آئیں گے۔ سوال نمبر 3، کیا جنت یا دوزخ میں انسان مکمل جسم کے ساتھ رہے گا یا صرف روح وہاں پر ہوگی؟ جواب، قرآن و سنت کی نصوص اور تصریحات سے یہی معلوم ہوا ہے کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ جنت یا دوزخ میں جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 56، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ترجمہ، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، جب بھی ان کے جسموں کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالوں سے تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ اور دوسرے مقام پر رب کائنات نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرمایا، من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ ترجمہ، دوزخ اس کے پیچھے ہے اور اسے پلایا جائے گا جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والا پیپ کا پانی۔ وہ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور وہ اسے گلے سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت گھیر لے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہوگا۔ اسی طرح اہل جنت کی کیفیات و احوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المطففین آیت نمبر 22 تا 26، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک۔ ترجمہ، بلا شبہ نیک لوگوں کو ضرور نعمتوں میں سرشار مسندوں پر دیکھتے ہوں گے، آپ ان کے چہروں کو راحت کی تر و تازگی سے پہچانیں گے، انہیں صاف شفاف مہر بند شراب پلائی جائے گی جس کی مہر مشک ہے۔ الغرض اسی طرح کی متعدد آیات ہیں جن سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں اپنے جسموں کے ساتھ ہوں گے۔ سوال نمبر 4، رمضان المبارک میں جن لوگوں نے جان بوجھ کر روزے نہیں رکھے کیا وہ سزا کے مستحق ہوں گے؟ جواب، رمضان المبارک میں جن لوگوں نے قصداً بغیر عذر کے روزے چھوڑے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور سزا کے حقدار ہوں گے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی اس کوتاہی پر توبہ کریں اور روزوں کی قضا بھی کریں۔ ارشاد احمد حقانی سے مکالمہ لفظ مولانا کا اطلاق۔ روزنامہ جنگ کراچی کے 7 نومبر 1998 کی اشاعت میں ادارتی صفحے پر محترم ارشاد احمد حقانی کے کالم حرف تمنا میں ان کی عبد الودود صاحب کے ساتھ مراسلت شائع ہوئی ہے، جس میں عبد الودود صاحب نے من جملہ اور باتوں کے لفظ مولانا کے غیر اللہ پر اطلاق کو ناجائز قرار دیا ہے، اور ان کے نزدیک یہ لفظ اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے، جیسے ان کے فرمان کے مطابق عدالت میں جج کو مائی لارڈ کہہ کر مخاطب کرنا ان کے ساتھ خاص ہے، اور عدالت سے باہر کسی اور شخص کو اس لفظ سے مخاطب نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ یہ بھی کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے، محض ان کے ذہن کی اختراع ہے۔ سطور ذیل میں ہم اس مسئلہ کی مکمل وضاحت کر رہے ہیں تاکہ عوام کے ذہن میں کوئی خلجان باقی نہ رہے۔ لفظ مولانا کا مادہ ولیٌ ہے اور لفظ مولانا 2 کلمات سے مرکب ہے، مولا پلس نا۔ مولا
مصدر میمی مبنی للفاعل یعنی فاعلی معنی میں ہے، اور نا ضمیر جمع متکلم ہے، لہذا دوسری ضمائر کے ساتھ مل کر اس کی مرکب صورت مولا ہو، مولا کا، مولا ای وغیرہ ہوگی۔ لفظ مولا عربی زبان کے اسماء ازداد میں سے ہے، یعنی ایسے کلمات جو دو متضاد معنوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں اور دونوں میں ان کا استعمال حقیقت ہے، مجاز نہیں، جیسے بیع و شراء کے کلمات، ان میں سے ہر ایک خرید و فروخت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور سیاق و سباق اور محل استعمال سے معنی کا تعین ہوتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 میں ارشاد باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ترجمہ، اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں ہے إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ترجمہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کے عوض ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے۔ ان دو آیات میں مادہ شراء اور شرن کے دو مشتقات ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یشری بصیغہ مضارع بیچنے کے معنی میں، اور دوسری آیت میں اشترا بصیغہ ماضی خریدنے کا معنی میں ارشاد فرمایا۔ حالانکہ ان دونوں کلمات یعنی یشری اور اشترا کا مادہ و مصدر ایک ہے، اور معانی یعنی خرید و فروخت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اسی طرح عربی زبان کا کلمہ الجون بھی متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی۔ اس تمہید کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ لفظ مولانا جب کسی عالم دین کے لیے بولا جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے ہمارے سردار، ہمارے آقا وغیرہ، اور ظاہر ہے یہاں اس لفظ سے دینی سیادت و سربراہی مراد ہے، اور یہ محض عقیدت و محبت کے اظہار اور احترام و اکرام کے لیے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ یہ کوئی عہدہ و منصب یا لقب نہیں ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور محترم ارشاد احمد حقانی کا اسے غلط العام قرار دینا دینی علوم میں مہارت تامہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ جل شانہ کے بعد اسماء صفات وہ ہیں جو اس کی ذات اعلیٰ و اجل کے ساتھ خاص ہیں، ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے اللہ، رحمان اور عالم الغیب وغیرہ۔ اور بعد اسماء باری تعالیٰ ایسے ہیں جن کا استعمال قرآن میں ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی ہوا ہے، اور غیر اللہ بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، جیسے عزیز، رؤوف، رحیم، سمیع، بصیر، شہید، ولی، والی، غنی، کریم، حکیم، مؤمن وغیرہ۔ ان اسماء صفات کو جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو استقلال ذاتی کے معنی ہے، یعنی ان صفات عالیہ کا مصدر و منبع خود اللہ جل شانہ کی ذات ہے، کسی اور سے مستعار و مستفاد نہیں۔ اور جب ان صفات محمودہ کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مخلوق میں سے کسی اور کے لیے کیا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی عطا و انعام سے انہیں حاصل ہیں، ان کا اصل مصدر و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ لفظ مولا بھی ایسی ہی صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بس فرق جہت کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ التحریم آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا مولا یعنی مددگار ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی۔ اس آیت میں لفظ مولا کا اطلاق ایک ہی مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر، جبرائیل امین پر اور صالح مومنین پر کیا گیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 76 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، اور وہ یعنی ناکارہ غلام اپنے مولا یعنی آقا پر بوجھ ہے، اور وہ اسے جدھر بھیجے کوئی بھلائی لے کر نہ آئے۔ اس آیا میں
آقا پر لفظ مولا کا اطلاق کیا ہے، اور متعدد آیات میں ذاتی باری تعالیٰ کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں ہے انت مولانا، یعنی تو ہمارا مولا یعنی مددگار ہے۔ اسی طرح احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی لفظ مولا کا استعمال غیر اللہ کے لیے بکثرت آیا ہے۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں محب ہوں علی بھی اس کے محب ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے نعرہ لگایا اعلو حبل، یعنی حبل مشرکین مکہ کا جو بت کا نام ہے، اس کے بارے میں ابو سفیان نے کہا کہ حبل کا نام سر بلند ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا اس نعرے کا جواب دو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ ہی کی ذات بلند ترین اور عظیم ترین ہے۔ ابو سفیان نے پھر دوسرا نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارا تو عزا بت ہے اور تمہارا تو کوئی عزا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا اسے اس نعرے کا جواب دو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا کارساز مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر اللہ کے لیے مولا کا کلمہ استعمال کرنا منع ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، اور تمہارے بت جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ انہیں شعور ہے نہ عقل، جو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ جبکہ اللہ عز و جل جو قادر و قیوم ہے وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عالم دین کو اخلاص و للہیت، عجز و نیاز اور انکسار کا پیکر ہونا چاہیے، اور اس بات کی خواہش و آرزو نہیں کرنی چاہیے کہ انہیں لوگ مولانا، علامہ یا حضرت کے القاب سے پکاریں، کیونکہ اس سے اپنی تقدیس کا ذام پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء۔ ترجمہ، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ ترجمہ، خود ستائی نہ کیا کرو، وہی بہتر جانتا ہے در حقیقت متقی کون ہے۔ ہاں اگر مسلمان عقیدت و محبت سے کسی عالم دین کے لیے تکریم و اعزاز کے طور پر لفظ مولانا یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ استعمال کریں تو یہ شرعاً درست ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ غلط العام نہیں بلکہ از روئے قرآن و حدیث بالکل درست ہے۔ لفظ مولانا کا اطلاق۔ عنوان بالا کے تحت میری گزارشات پر جناب الیاس اختر انصاری کا مراسلہ جنگ کی 13 نومبر کی اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اصولی بات سے اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے، یعنی لفظ مولانا کے معنی اور کتاب و سنت کی روشنی میں غیر اللہ پر اس لفظ کے اطلاق کا جواز۔ اس سے انکار کی گنجائش اس لیے بھی نہیں کہ یہ قرآن کے صریح انکار کے مترادف ہے۔ البتہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ عالم عرب میں یہ استعمال اہل علم کے لیے متعارف نہیں ہے، بلکہ اس کے متبادل لفظ شیخ اہل علم کے لیے بولا جاتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ لفظ مولانا کی طرح لفظ شیخ بھی عربی زبان میں متعدد اور متضاد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، مثلا بوڑھا، معمر، استاذ، عالم، قوم کا سردار، فضیلت اور مرتبے والا وغیرہ۔ لیکن فضیلت محمود ہی نہیں بلکہ فضیلت مذموم پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے شیخ النار شیطان کو کہتے ہیں۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ شیطان بعد مواقع پر شیخ نجد کی صورت میں مشرکین مکہ کے ہمراہ رہا،
جہاں تک عرف کا تعلق ہے تو وہ مختلف ممالک، علاقوں اور خطوں میں جدا جدا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں بشرط کہ کوئی شرعی معنی نہ ہو۔ جیسے اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے لفظ خدا کا استعمال جنوبی ایشیا، ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا میں لفظ تنکری کا ترکی میں، اور لفظ گاڈ کا یورپ، امریکہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں۔ اسی طرح آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عالم عرب میں شریف کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے سارے خطے میں سید، جبکہ عالم عرب میں سید آج بھی مسٹر یعنی محترم، جناب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا دینی حوالے سے کسی مسئلے پر شرعی دلیل کے بغیر اعتراض محض کٹ حجتی اور اعتراض برائے اعتراض ہے۔ سوال: افریقہ کے ایک ملک ملاوی کے انڈین باشندے نے جو مسلم ہے اور ان کا نام الطاف اللہ ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ افریقن قوم کے اندر عقل ڈالنا بھول گیا اور اللہ سے غلطی ہوگی، الاعاذ باللہ۔ وہاں ایک عالم نے انہیں متوجہ کیا، یہ کلمہ کفر ہے، توبہ کرو اور تجدید نکاح کرو، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہوا۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ آیا اس کا نکاح باقی ہے یا اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہو چکی ہے؟ شرعی حکم بیان کیجیے۔ جواب: فرعون سے مکالمہ کے دوران قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اسی طرح قرآن حضرت مریم سے فرشتوں کا مکالمہ نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: ہم آپ کے رب ہی کے حکم سے اترتے ہیں، ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سورۃ مسئولہ میں قائل مذکور نے ذات باری تعالیٰ کی طرف سہو و نسیان اور غلطی کی صریح نسبت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ وجل شانہ کی صریح توہین ہے اور کفر ہے، اور عالم دین کے متوجہ کرنے کے باوجود اس کا توبہ پر آمادہ نہ ہونا اصرار علی الکفر ہے۔ یہ کلمات ادا کرتے ہوئے اس کا نکاح فسخ ہو گیا، اور عدت کے بعد اس کی بیوی کسی کے ساتھ بھی اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے آزاد ہے، البتہ اگر وہ صدق دل کے ساتھ کفر سے تائب ہو جائے اور شان الوہیت میں جو گستاخی کی ہے اس پر نادم ہو کر اس سے رجوع کر لے تو وہ دونوں باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ سوال: کیا امیر ترین دولت مند سرمایہ دار 500 برس تک جنت سے دور کر دیے جائیں گے؟ جواب: ملا علی قاری علیہ رحمہ نے مرقات شرح مشکات اور علامہ شرف الدین حسین طیبی نے اپنی شرح الطیبی میں ایک حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فقراء، مہاجرین، صحابہ کرام علیہم الرضوان عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نسبت سے ان فقراء اور اہل ایمان کا ذکر ہے جو مکمل طور پر شریعت پر عامل ہوں اور ہر قسم کے فسق و فجور سے محفوظ ہوں۔ ظاہر ہے جس کا پرچہ امتحان جتنا طویل ہوگا اس کا جواب اور حساب کتاب بھی اتنا ہی تفصیلی ہوگا، چونکہ فقراء مومنین کے پاس ضرورت سے زائد دولت ہی نہیں، لہذا اس پر جواب دہی کی ذمہ داری بھی نہیں۔ اس کے برعکس جن اہل ثروت کو اللہ تعالیٰ نے وافر دولت دی ہے انہیں اس دولت کی آمد و خرچ کا تفصیلی حساب بھی دینا ہوگا۔ یہ امر ذہن میں رہے کہ یہ ان اہل ثروت کا ذکر ہے جو اپنی دولت شریعت کے مطابق جمع اور خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس معاملے میں شرعی احکام کو نظر انداز کرتے ہیں ان کا حساب کتاب نہایت دشوار ہوگا۔ سوال: شریعت میں مفلس کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا
کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نقد رقم اور ساز و سامان دنیا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ناجائز تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال باطل طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو ان میں سے ہر ایک مظلوم کو اس کے ڈھائے ہوئے مظالم کے بدلے میں اس کی نیکیاں منتقل کر دی جائیں گی، اور اگر ان مظلومین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اس کی نیکیاں ناکافی ہوں گی تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ Discuss Light for Blind.